شام کا میں مر جاؤں تو میری قبر پہ لکھنا، میرے کفن سے لکھنا، میرے لوگ سے لکھنا۔ ایک اسلام مسلمان ہونا اور اس کی بنیاد پر حاصل کیا جانے والا ملک پاکستان، یعنی پاکستانی شناخت، یہاں پر یہ دو شناختیں ہمارے لیے بہت کافی ہوں گی۔ لیکن ہم نے اپنی تاریخ سے، درد سے، دکھ سے یہ بھی سیکھا کہ شناختیں بوجھ نہیں ہوتی، آپ کی اصل حقیقت ہوتی ہے۔ اور یہی شناخت آپ کے حقوق کا تعین بھی کرتی ہے۔ حقوق کو تسلیم بنانے کے لیے شناخت کا تسلیم کیا جانا بھی بڑا ضروری ہے۔ سقراط نے 2500 سال پہلے کہا تھا کہ آپ کی شناخت ہی آپ کا مقدر ہے۔ آج الحمدللہ ہم اپنے مقدر کے ساتھ ہیں۔ اچھا، وہ جو سیاست ہم نے بہت کچھ سمجھ کے، اور سیاست بھی میں اضافی لفظ بول رہا ہوں، وہ عبادت اور وہ جدوجہد جو ہمیں 80 کی دہائی میں شروع کرنی پڑی۔ آپ پوری اس دور کی تاریخ دیکھ لیں کہ پاکستان کی سیاست میں، اور نہ صرف پاکستان کی سیاست میں، دنیا سیاست میں آپ جن کو ووٹ دیتے رہے، انہوں نے جو جہتیں دی ہیں اس کا تذکرہ یہاں تو ابھی ممکن نہیں ہے، لیکن کسی دن بیٹھ کے اس پہ بھی بات ہونی چاہیے۔ ہمارے لیے بڑی آسان تھی یہ بات کہ پاکستان کی جاگیردارانہ جمہوریت میں اسی طرز کی سیاست، جب ووٹر ہمارے ساتھ آ گیا تو اس راستے پہ چلنا ہمارے لیے بڑا آسان تھا۔ ہم نے مشکل لیکن صحیح راستہ اپنایا۔ مجھے اندازہ ہے کہ نوجوانوں کو کسی رد عمل میں اس وقت کھڑا ہونا پڑا، اور ان کو بھی لگا کہ ان کی شناخت کو بھی منوایا جائے۔ آپ اپنی شناخت کو منوا چکے ہیں۔ آج الحمدللہ وہ جو دور ہم نے گزارا ہے، ہدف پورا کر چکی ہے، شناخت دلا چکی ہے۔ وہ تحریک ناکام نہیں ہو سکتی، وہ پہلے ہی سے کامیاب ہے، وہ شناخت جس کے لیے ہم نے شروع کی تھی۔ لیکن ہم سمجھتے تھے کہ ہماری یہ شناخت کا تعارف کوئی رد عمل میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ لگے نہیں کہ کسی رد عمل میں کر رہے ہیں، اور اسی لیے نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کی شناخت تھی تو قومی شناخت، آپ کی شناخت تھی تو آپ کی تہذیب اور ثقافت، آپ کا کلچر قومی کلچر ہے۔ اسے 200 میل جائیں گے پھر تبدیلی آ جائے گی، پھر اسے 200 میل دور جائیں گے پھر تبدیلی آ جائے گی۔ جبکہ آپ جس کلچر کی نمائندگی کر رہے ہیں، ان میں کئی زبانیں چھپی ہوئی ہیں، کئی کلچر چھپے ہوئے ہیں۔ ہم اس اور اس کا اتنی جہتیں اور اتنی اس کے زاویے ہیں، اور آپ کے اوپر یہ بات فرض ہے، آپ پہ یہ ذمہ داری ہے کہ اس کلچر کو اس کی اصل شکل میں دکھانی ہے۔ ہمیں اس کلچر کی ترویج کرنی۔ ہم اور آپ الحمدللہ اس پورے بر صغیر کی سب سے ارتقاء یافتہ تہذیب کے نمائندے ہیں۔ کراچی سے رنگون تک کی سب سے ارتقاء یافتہ تہذیب کے آپ لوگ فرزند بھی ہیں، اس کے امین بھی ہیں۔ پتہ لگا ہے کہ ہم نے جو گلابی سردی کے دنوں کو اپنی اس گلابی زبان اور گلابی ہر سال فروری کے اتوار کی روز کیا کریں، تاکہ پتہ لگے یہ کسی حادثے کے نتیجے میں نہیں ہو رہا ہے، کسی کے مقابلے میں نہیں ہو رہا ہے، پاکستان کی ایک ذمہ داری پوری کی۔
کہتے ہیں قومیت کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں؟ زمین، زبان، نفسیاتی رد عمل، تاریخی پس منظر اور معاشی مفادات۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ اس میں ایک چھٹی جہد کا بھی اضافہ ہوا ہے۔ مشترکہ درپیش خطرے اور اندیشے بھی قوموں کو قوم بنا دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی شاید بچتے ہوئے کھمبوں نے ہمیں متحد ہونے میں بڑی مدد کی۔ جو لوگ وہ بچتے ہوئے کھمبوں کی آواز سن سکے ہیں ان کو پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان تمام تقاضوں کو جو کسی قومیت کے لیے تقاضے کہلاتے ہیں اور ہماری تہذیب کو اتنا طویل تاریخ، مجھے تو لگتا ہے کہ بھائی کسی ایک دن میں اس کا اظہار کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو تعارف کرانا تو صحیح طرح تعارف کرائیے، مجھے تو لگتا ہے پورا آپ کو ہفتہ لینا پڑے گا، تیسرے اتوار سے چوتھے اتوار تک جانا پڑے گا۔ اپنی زبان دن بھی مناتے ہیں، کچھ چیزیں باہر آ کے کرنے کی ہیں، کچھ بیٹھ مشاعرے نہیں کریں گے کیا آپ لوگ اپنے لیے؟ کیونکہ اس کے ساتھ بہت ساری زبانیں جڑی ہوئی ہیں، لیکن ہم سب کی اس زبان، ہمارے آبا و اجداد تھوڑی مختلف زبانیں شاید بولتے ہوں اور گھروں پہ بولی بھی جاتی ہوں گی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بہت بڑی دنیا کی ایک بہت بڑی زبان ہم سب کے لیے وجائے اتحاد ہے، وہ اردو زبان ہے۔ چاہے مارواڑی بولتے ہوں، چاہے راجستھانی بولتے ہوں، چاہے پنجابی بولتے ہوں، چاہے کشمیری بولتے ہوں، چاہے گجراتی، میمنی، کاڈیا واڑی بولتے ہوں، چاہے پوربی بولتے ہوں، ہم سب کے لیے وجہ اتحاد اور وجہ فخر ہماری مادری زبان، ہماری قومی زبان، اس کا بھی تعارف کرانا پڑے گا، اپنے تہذیب کے مختلف ادوار کا بھی کرانا پڑے گا، ان کے مختلف رنگوں کا بھی کرانا پڑے گا۔ راجستھانی رنگ بالکل مختلف ہے، گجرات کا رنگ بالکل مختلف ہوگا، اور پھر گنگا جمنا کی تہذیب سے جڑا ہوا ہمارا انداز، ہمارے اس معاشرت کا، اس کا بھی تو انشاءاللہ ایک دن تو منایا کریں گے، لیکن اتنی مضبوط اور بڑی تہذیب کے آپ مالک ہیں، اس کا نشان اور اس کا تعارف کرانے کے لیے شاید ہمیں ہفتہ بھی کم لگے۔ آپ سب کی آمد کا شکریہ، آپ سب نے بلایا ہے ہمیں، کیونکہ ہماری سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ امن کے خاطر ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے، اور اپنے لوگوں کو امن دلانے کے لیے یہ تنظیم اور تحریک کا آغاز کیا۔ تو آپ کی 24 دسمبر کو امن کے قدم میں ہم آپ کے ہم قدم ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میری گزارش تمام